نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کچھ مثالیں بیان فرمائی تھی، بارش کی مثال بیان فرمائی تھی اور روشنی کی آگ جلانے والے کی مثال بیان فرمائی تھی۔ تو یہود اس کو بھی مذاق بنا لیتے اور مسلمانوں کو طعنے کے طور پر کہتے کہ عجیب تمہارے رب کا کلام ہے، تمہارے نبی عجیب کلام پیش کرتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے مکھی کی بھی، مچھر کی بھی مثالیں ہیں ساری۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا یہاں پہ جواب ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی مثال بیان کرے۔ اللہ کو اس میں شرماہٹ کی کیا ضرورت؟ فاما الذین آمنوا، تو جو تو ایمان والے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی مثال بذات خود اس کا مقصد نہیں ہوتا، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی حقیقت سمجھ آ جائے تو وہ کسی بھی مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے، جو حاضرین کو، مخاطبین کو کہ ذہن کے مطابق آسان ہو، جسے ان کا سمجھنا آسان ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے کہ چاہے میں مچھر کی مثال بیان کروں یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی، لیکن اہل ایمان تو اس سے بھی شفا پائیں گے، اس سے بھی ہدایت نصیب پائیں گے۔ لیکن جن کے دلوں میں کفر ہے یا جن کے دلوں میں پہلے ہی سے مرض ہے، وہ اس کو بہانہ بنا لیں، یہ بھی ان کے لیے پردہ بن جائے گا، آڑ بن جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں نافرمانی ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس طرح کی مثالوں سے بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگ جو ہے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے پیمانے پہ ہے، اپنے اپنے برتن پہ منحصر ہے۔ دیکھیں برتن ہونا چاہیے، یعنی ہدایت کی حاصل کرنے کے لیے کسی برتن کا ہونا ضروری ہے، برتن کا ہونا بھی ضروری ہے اور برتن کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ برتن اگر آپ الٹ کر دیں گے تو بارش تو برسے گی، لیکن برتن کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو بارش کے برسنے کے لیے، بارش لینے کے لیے ضروری ہے کہ برتن آپ کا سیدھا ہو اور برتن بھی مناسب ہو۔ تو یہ بالکل یہی مثال ہے کہ جو اللہ سے یا اللہ کے نبی سے یا اللہ کے کلام سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے برتن کو سیدھا کر کے قرآن کی طرف آئیں تو اللہ فرماتا ہے اس کو ہدایت مل جائے گی، اور اسی قرآن سے ان کو ضلالت بھی مل جائے گی، گمراہی بھی مل جائے گی۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، دیکھو جی قرآن تو مکھی مچھر کی باتیں کرتا ہے، اس میں یہ کون سا اللہ کا کلام ہے؟ تو ان کو گمراہی مل جائے گی، کیونکہ ان کی ہدایت کا برتن ہی ٹیڑھا ہے، برتن ہی الٹا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تو اللہ فرماتا ہے اس سے گمراہی وہ حاصل کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جن کے دلوں میں پہلے ہی نافرمانی ہے، جن کے دلوں میں چور ہے اور انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ ہی ڈھونڈ رہا ہے اس بات کا۔ الذین ینقضون، تو یہ جو فاسقین یہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو باندھنے کے بعد توڑ دیتے۔ یہ اصل میں یہودیوں کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے، آگے ہم پڑھیں گے
کہ یہودیوں نے اللہ سے بڑے وعدے کیے، بڑے میثاق کیے، بڑے عہد کیے، لیکن ہر وعدہ، ہر میثاق، ہر عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی اصل میں فاسق ہیں، وہی نافرمان ہے جو اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ کس بات کا حکم؟ صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم اللہ کی تمام شریعتوں کے اندر موجود رہا ہے، یہود کے اندر بھی، عیسائیت کے اندر بھی، تمام شریعتوں میں یہ کامن بات ہے کہ جو ایک قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان سے اچھا سلوک کیا جائے، چاہے وہ آپ سے اچھا سلوک نہ کرے۔ یعنی ان سے اچھا سلوک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے اچھا سلوک کرے، لیکن اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے آپ اپنی طرف سے اچھا سلوک کرتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کے لیے انسان کو گونگا، بہرا، اندھا بننا پڑتا ہے، کیونکہ صحیح بات ہے، اگر آپ اپنے کان کھلے رکھیں تو پھر بہت سی باتیں ٹکرائیں گی کانوں سے، کچھ دیکھنا شروع کر دیں تو بہت سی باتیں نظر آئیں گی، سننا شروع کر دیں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات انسان کو گونگا بہرا بننا پڑتا ہے، پھر یہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان یہ چاہے کہ مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، مجھے کسی کو نہ دیکھنا، مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا، مجھے بس اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اور دوسرا جو قرابت داری کا، رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اصل میں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جو رویہ ہے یہ دونوں باتوں کا، یہ فساد برپا کرنے کے مترادف ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ اصل میں کسی بھی کام کو اللہ کے لیے کرنا ہے بڑا مشکل، آسان نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی رشتہ دار کی مدد کریں اور کل کو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، فوراً دل میں خیال آئے یار میں نہ کیوں نہیں، تو فوراً سوچے کہ میں نے کس کے لیے کیا تھا، کس کے لیے کیا، کہ اس کے لیے کیا تھا۔ اگر اس کے لیے کیا تھا پھر تو گلہ بنتا ہے، پھر گلہ بنتا ہے۔ اگر اس کے لیے نہیں کیا تھا پھر انسان خاموشی اختیار، صبر کرنا چاہیے کہ میں نے جس کے لیے کیا تھا وہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ ہر امر کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کسی کام کو اللہ کے لیے کرنا۔ عام طور پر اگر انسان اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے تو کسی نہ کسی کونے میں شرک بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے انسان کے دل کے اندر گلہ پیدا ہوتا ہے، شکایت پیدا ہوتی ہے، رنجش پیدا ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے پھر رنجش پیدا ہی نہیں ہوتی، اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، مناسب سمجھے گا، اس کا صلہ جو ہے عطا فرمائے گا، چاہے اس دنیا میں یا آخرت میں۔ کیف تکفرون باللہ، اب پھر دوبارہ اسی بات کو شروع ہوئی نا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، پھر اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے، اے لوگوں تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کا، تم اگر تھوڑا سا غور کرو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری حیثیت کی تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، زندگی عطا فرمائی، کچھ نہ ہونے سے تمہیں سب کچھ بنا دیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، یعنی زندگی جو بظاہر 50، 60، 70 برس کی ملی ہے، اس کے بعد پھر خاتمہ ہے، پھر تمہیں اللہ موت دے دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بڑا مشکل امر تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا قریش کو، کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشرکین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، یہ تو مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اپنا خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ کیا جائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب یہ بات تمہارے سامنے اللہ کہتے ہیں اگر تم غور کر لو تو تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا اس کائنات کے اندر، اللہ نے تمہارے وجود نہ ہونے سے تمہارا وجود بنا دیا اور پھر تمہارے دوبارہ موت دے دی۔ اب اس کے لیے پھر دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہوگا؟ جب اس نے پہلی دفعہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بنا دیا تو اب تو کچھ موجود ہے، اس سے سب کچھ بن جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں عام طور پر وہ انسان کے نفع کے لیے ہیں، انسان کسی نہ کسی حوالے سے زمین کی جمادات سے، نباتات سے سب سے فائدہ اٹھاتا ہے، پتھر ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، جو بھی چیزیں ہوں اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ زمین میں جو بھی پیدا کیا سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کی چیزوں کو پیدا کیا، پھر فرمایا کہ اللہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف،
تو اللہ نے 7 آسمان بنا دیے۔ یہ اللہ کا متوجہ ہونا کیسا ہے، اللہ کیسے بناتا ہے، اس کی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ بس اللہ کی توجہ، اللہ کے ارادہ کافی ہوتا ہے، اللہ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلے میں نے زمین کو پیدا کیا، اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، پھر اللہ نے توجہ فرمائی کہ آسمان بن جائیں، تو اللہ نے 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم جو ہے رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پہ غور کرو تو تمہیں یہ ساری چیزیں سمجھنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اگر سمجھ جاؤ گے پھر تمہارے لیے ہدایت حاصل کرنا بھی مشکل نہیں۔ اگر نہیں سمجھو گے تو پھر ضلالت اور گمراہی اس قرآن کو پڑھ کر بھی تمہیں مل جائے گی۔ لیکن اگر تم ہدایت کی نیت سے قرآن کی طرف آؤ گے اور اپنے دل کا پیادہ سیدھا رکھو گے اور اللہ سے مانگتے رہو گے اور قرآن کو برتر کلام سمجھ کے آؤ گے اور خود محتاج بن کے آؤ گے، تو انشاءاللہ اللہ اس سے تمہیں ہدایت نصیب فرما دے۔